نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر۔ بہت ہی اہم ترین مضمون اس وقت ذہن کے اندر ہے، اور اہم ترین اس معنی کر ہے کہ اس وقت مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر ان سب کے باوجود نماز کا جو فائدہ اور خاصہ قرآن کریم میں منقول ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ آخر ایسا کیا سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو فائدہ اسے پہنچنا چاہیے نماز سے۔ ایک تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور یقیناً فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فرض کو ہمارے ذمے سے ثابت کر دے گا، مگر اس فرض کے ساتھ ساتھ اس کا جو نفع ہمیں پہنچنا چاہیے، اگر وہ نفع نہیں پہنچ رہا تو ہمیں اس کی بھی فکر کی انتہائی درجے ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ برائیوں سے اور فحش چیزوں سے یہ روک دیتی ہے، مگر نہ جانے وہ ہماری کون سی نماز ہے جو ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی۔ ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو غیبت کر لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، ہر نماز کے بعد جب ہم مسجد کے دروازے سے باہر ہوتے ہیں تو طرح طرح کے عیوب اور گناہوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں، اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ اگر اپنے نماز کو ہم نے درست کر لیا تو اللہ کی ذات پر ہمیں کامل یقین ہے کہ ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکنے والی ہو جائے گی۔ جتنی عمدہ نماز پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہمارا ایمان ہوگا۔ اور نماز کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کے اندر پیٹرول ہوتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، اور پیٹرول جہاں ختم ہوتا ہے گاڑی رک جاتی۔ گاڑی کتنی بھی اعلیٰ قسم کی ہو مگر بغیر پیٹرول کے اور ڈیزل کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طریقے سے مسلمان کتنا بھی اچھا ہو، جب تک اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ ایمانی تقاضوں پر اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں دیکھیں کہ ایک بندہ ہے اور اسے ایئرپورٹ پر جانا ہے، اس کی فلائٹ چھوٹنے والی ہے اور صرف 10 منٹ باقی ہے، اور ادھر پیٹرول پمپ ایئرپورٹ سے تقریباً 1-2 کلومیٹر پہلے ہو، اور اسے یہ پتا ہو کہ صاحب اگر 10 منٹ کے اندر ہم ایئرپورٹ نہیں پہنچے تو فلائٹ ہماری چھوٹ جائے گی۔ جب وہ پیٹرول پمپ پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ اتنی ہے کہ اگر بھیڑ میں لائن میں لگ کے ہم پیٹرول لیتے ہیں تو 10 منٹ ہو جائے گا اور فلائٹ میری چھوٹ جائے گی۔ اور جب پیٹرول کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیٹرول صرف اتنا ہے کہ ہم ابھی اس سے چند قدم چلیں گے تو پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ تو آپ خود بتائیں کہ وہ بندہ کیا کرے گا، پیٹرول لے گا یا بغیر پیٹرول لیے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے ذرا سا بھی سمجھدار بندہ ہوگا تو چاہے فلائٹ چھوٹے یا نہ چھوٹے وہ کوشش کرے گا کہ پیٹرول لے اور پھر وہاں تک جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی ایمان ہے اور نماز ہے۔ نماز بالکل ایمان کے لیے پیٹرول کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارے پاس کتنی بھی دکان پہ بھیڑ ہو، آفس میں کتنی بھی لوگ گھیرے ہوئے ہوں، میٹنگ کتنی بھی اہم ترین ہو، ہمیں اس وقت جس وقت اذان ہو جائے یہ تصور کر لینا چاہیے کہ اب یہ ہمارے پیٹرول کا نمبر ہے، اگر ہمارے اندر یہ پیٹرول ایمانی نہیں پڑا تو ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایمان کی حقیقت یہ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اگر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے فائدے سے محروم ہیں تو یہ بہت بڑی پریشانی کا ذریعہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری نماز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی آ رہی جس کی وجہ سے ہماری نماز ہم کو وہ فائدہ پہنچا نہیں پا رہی جو قرآن کریم میں جس کا تذکرہ آتا ہے، ان الصلاۃ۔ میں آپ کو بالکل در حقیقت یہ بات ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ نماز برائیوں سے روک دے گی تو نماز برائیوں سے روکے گی۔ اگر نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی تو یقیناً ہماری نماز ابھی نماز نہیں بن سکی ہے۔ اگر نماز ہماری نماز بن جائے گی تو انشاءاللہ برائیوں سے ہمیں ضرور روک دے گی۔ اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ہماری نماز کیسے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، وما توفیقی الا باللہ۔